سورہ حامیم سجدہ کی اس آیت میں صاف صاف بتا دیا گیا کیا من عمل صالحا فلنفسی، اگر کوئی نیک عمل کا انتخاب کرتا ہے، اپنی صبح شام کے لیے اچھے اعمال کا انتخاب کرتا ہے، اپنی زبان کو خیر میں لگاتا ہے، اپنی نگاہ کو خیر میں لگاتا ہے، اپنی سماعت کو خیر میں لگاتا ہے، اپنی طاقت کو خیر میں لگاتا ہے، اپنے پیسے کو خیر میں لگاتا ہے، الغرض اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اچھائی کے لیے ہوتا ہے، خیر کے لیے ہوتا ہے، تو بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ عمل اس کے لیے دنیا و آخرت میں برکت کا باعث بنتا ہے، دنیا و آخرت میں رحمت کا باعث بنتا ہے، دنیا و آخرت میں اللہ کی عنایتوں کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے برخلاف ومن اساء فعلیہا، میرے اللہ رب العزت فرماتا ہے جو اپنے آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی زبان کو غلط چیزوں میں لگاتا ہے، جھوٹ میں لگاتا ہے، غیبت میں لگاتا ہے، چغل خوری میں لگاتا ہے، تہمت باندھنے میں لگاتا ہے، اپنی سماعت کو غلط کاموں میں لگاتا ہے، اپنی بصارت کو غلط کاموں میں لگاتا ہے، اپنی آنکھ کا استعمال غلط کاموں میں کرتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال غلط کاموں میں کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت کا استعمال غلط کاموں میں کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی سمجھداری اور فہم کا استعمال غلط کاموں میں کرتا ہے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ومن اساء فعلیہا، رب کائنات فرماتا ہے جو برا کرتا ہے نتیجے میں برا ہی اس کی طرف پلٹتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ پاک اس کے عمل کے مطابق اس کو بدلا دیتا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے نا، ہم شکوہ و شکایت کرتے ہیں، کبھی اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے کہ بھئی ہم مومن ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب اے نبی کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کبھی اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا، اگر گناہ کے باوجود بھی اس کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے کچھ سختی کا معاملہ کیا ہے، ہمارے صحت پر کچھ بگاڑ پیدا ہوا ہے، ہمارے رزق میں تنگی آئی ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یہ بھی اللہ کا انصاف ہے، مگر ظلم تو کسی بھی صورت میں اللہ کی طرف سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کا جائزہ لیں، صحابہ کرام کا زندگیوں کا جائزہ لیں، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے دور کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کی زندگی کا جائزہ لیں، تو آپ کو دیکھیں گے کہ جنہوں نے بھی اپنی زندگی کو خیر کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے بھی اپنی زندگی بھلائی کے لیے وقف کر دیا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے وقف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔